السلام علیکم دوستو، بریکنگ نیوز ود معظم فخر میں خوش آمدید۔ خبر یہ ہے کہ اس وقت جو غیر یقینی کی صورتحال خاص طور پر چیف آف ڈیفنس فورسز کی نوٹیفیکیشن کے حوالے سے ہے، وہ کچھ زیادہ ہی آگے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور جس طریقے سے مگوئیاں کی جا رہی ہیں چیف آف ڈیفنس فورسز کے نوٹیفیکیشن کے حوالے سے، وہ بھی اب جو صورتحال ہے اس کو اور زیادہ گمبھیر بناتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس سارے عمل میں حکومت اور میڈیا کا بہت بڑا ہاتھ ہے اس غیر یقینی کی صورتحال کو آگے بڑھانے کا، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ بہت ساری خبریں مختلف وجوہات کی بنیاد پر پلانٹ کروائی جاتی ہیں فیڈ بیک لینے کے لیے، تاکہ کسی بھی بڑے فیصلے سے قبل اس بات کا اندازہ لگایا جائے کہ رسپانس کیا ہوگا۔ اب اس ساری صورتحال میں دو چیزیں تو بڑی حد تک واضح نظر آ رہی ہیں کہ 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے بعد چیف آف ڈیفنس فورسز کا نوٹیفیکیشن، چونکہ یہ پہلی مرتبہ عہدہ کریٹ کیا گیا ہے، پہلی مرتبہ اس عہدے پر اپوائنٹمنٹ ہونی ہے، لہٰذا اس کے لیے ایک آفیشیل نوٹیفیکیشن تو بہت زیادہ ضروری ہے، لیکن وہ نوٹیفیکیشن سامنے نہیں آ سکا، جس کی بنیاد پر مگوئیوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اب اس حوالے سے کچھ خبریں اسلام آباد کے جو طاقت کے مراکز ہیں، یا اسلام آباد میں جو اقتدار کی جو غلام گردشیں ہیں، جو ڈرائنگ رومز جہاں پر بیٹھ کر مختلف ساری چیزیں زیر بحث آتی ہیں، وہاں پر جو کہانی سنائی جا رہی ہے اور جو پکچر کو فریم کیا جا رہا ہے، وہ بہت ہی حیران کن بھی ہے اور بہت زیادہ دلچسپی کا سبب بھی ہے۔ مانا یہ جاتا ہے، مثلا جو خبر گرم ہے اس کے مطابق یہ جو آئینی ترمیم تھی، 27ویں آئینی ترمیم، یہ یقینی طور پر اس پر گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ دونوں موجود تھے، اور دونوں کی اتفاق رائے سے یہ ترمیم ہوئی ہے، اور خاص طور پر آرٹیکل 243 میں ترمیم اور چیف آف ڈیفنس فورسز کا عہدہ کریٹ کر کے اور چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ ختم کرنے کے لیے اس آفس کو ایلیمنیٹ کرنے کے حوالے سے مکمل اتفاق رائے تھا حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان۔ معاملہ یہ ہوا کہ حکومت نے یہ جو ڈرائنگ رومز کے اندر گفتگو چل رہی ہے، اس میں یہ بتایا گیا یا یہ سمجھا گیا حکومت کی طرف سے کہ جیسے ہی یہ نیا عہدہ کریٹ ہوگا تو یہاں پر فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں وہ چیف آف ڈیفنس فورسز کے عہدے پر آ جائیں گے، اور آنے کے بعد چونکہ ان کو ایک تاحیات امیونٹی بھی مل چکی ہے، ان کو ایک ایسا عہدہ بھی مل گیا ہے جس میں تینوں مسلح افواج ان کے تابع ہوں گی، اور ان کے عہدے کی میعاد بھی 5 سال ہوگی، تو اس لحاظ سے جیسے ہی وہ چیف آف ڈیفنس فورسز کے عہدے پر تعینات ہو جائیں گے، آرمی چیف کا عہدہ خالی ہو جائے گا۔ یہ حکومت نے اس بات کو شاید اس طریقے سے انڈرسٹینڈ کیا، اور اس کے بعد ڈرائنگ رومز کے اندر جو گفتگو چل رہی ہے، ان کا یہ ماننا تھا کہ اس معاملے پر ایک نئے آرمی چیف کو اپوائنٹ کیا جائے گا، اور اس حوالے سے چند ناموں کے اوپر گورنمنٹ کے اندر یا مسلم لیگ نون کے سرکلز میں اس پر بات چیت بھی کی گئی، اور ایک نام کے اوپر اتفاق بھی کیا گیا کہ ہاں جیسے ہی چیف آف ڈیفنس فورسز کا نوٹیفیکیشن ہو جائے گا، وہ تعینات ہو جائیں گے وہاں پر، تو ان صاحب کو جناب جو ہے وہ آرمی چیف کے عہدے پر لگا دیا جائے گا۔ اور اس انڈرسٹینڈنگ جو کہ مسلم لیگ نون کی تھی، اس انڈرسٹینڈنگ پر اسٹیبلشمنٹ لوپ میں نہیں تھی۔ 27ویں آئینی ترمیم کو کر دیا گیا، نواز شریف صاحب بھی گئے 27ویں آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ ڈالنے کے لیے، اور ووٹ ڈال بھی دیا گیا۔ 27ویں آئینی ترمیم قومی اسمبلی سے بھی منظور ہو گئی، سینٹ سے بھی منظور ہو گئی، صدر صاحب نے اس کے اوپر دستخط بھی کر دیے، گزٹ نوٹیفیکیشن بھی ہو گیا، اور یہاں سے اس عمل کے بعد یہ جو صورتحال ہے وہ شروع ہوئی، کیونکہ یہ بات سامنے آئی اس کے بعد کہ آرمی چیف کا عہدہ بھی فیلڈ مارشل صاحب کے پاس ہی رہے گا، اور وہ چیف آف ڈیفنس فورسز بھی ہوں گے، اگرچہ 27ویں آئینی ترمیم میں اس نقطے کو شامل کیا گیا تھا کہ جو آرمی چیف کا عہدہ ہے وہ چیف آف ڈیفنس فورسز کے ساتھ ہی رہے گا، اور آئینی ترمیم میں اس بات کو بھی تحریر کیا گیا ہے کہ مستقبل میں جو بھی آرمی چیف اپوائنٹ ہوگا وہ چیف آف ڈیفنس فورسز بھی رہے گا۔
یعنی آرمی چیف خود بخود چیف آف ڈیفنس فورسز ہو جائیں گے، اور پہلی مرتبہ اس بات کی گنجائش بھی رکھی گئی کہ چیف آف ڈیفنس فورسز اپنے نیچے ایک وائس چیف آف آرمی سٹاف کو بھی اپوائنٹ کرنے کا اختیار رکھتے ہیں، اور وہ ان کو آرمی چیف کے تمام یا چند ضروری اختیارات تفویض بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ساری صورتحال ڈیولپ ہوئی اور گورنمنٹ نے یہ سمجھا کہ یہاں پر ایک نیا جو بندہ ہے وہ وہاں پر آ جائے گا، لیکن اس کے بعد اس ساری صورتحال میں ٹوسٹ آیا، اور اس ٹوسٹ کی بنیاد پر یہ جو نوٹیفیکیشن ہے یہ نہیں ہو سکا۔ یہ ایک سائیڈ کی سٹوری ہے، یعنی ڈرائنگ رومز کے اندر جو سازشی تھیوریاں بنتی ہیں یہ اس کے حوالے سے خبر ہے، جبکہ دوسری جانب یہ خبر بھی سامنے آئی ہے اور اس کا ذکر بھی کیا گیا ہے وزیر اعظم صاحب کے جو سیاسی یا اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے مشیر ہیں جناب توقیر صاحب، ڈاکٹر توقیر شاہ، ان کی طرف سے بھی ایک جو گفتگو ہے وہ سامنے آئی ہے دی نیوز میں انصار عباسی صاحب کے ساتھ، اور انہوں نے سویلین اور ملٹری لیڈرشپ کے درمیان تعلقات میں دراڑ آنے کی قیاس آرائیوں کو مسترد کیا ہے، اور ڈاکٹر توقیر شاہ کا یہ کہنا ہے اس حوالے پر کہ چیف آف آرمی سٹاف جو کہ اب چیف آف ڈیفنس فورسز بھی ہیں کہ نوٹیفیکیشن میں کہ اجرا میں تاخیر اختلافات کا سبب نہیں ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ دونوں میں بہترین ورکنگ ریلیشن شپ موجود ہے، اور انہوں نے اس بات کا انکشاف بھی کیا کہ چونکہ یہ ایک نیا عہدہ کریٹ کیا گیا ہے، اس عہدے کے لیے جو رولز ہیں وہ تیار ہونے ہیں، چونکہ ان رولز کے تیار ہونے نہ ہونے کے باوجود اگر چیف آف ڈیفنس فورسز کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جاتا تو پھر رولز کی تیاری میں مشکلات پیش آنی تھی، لہٰذا ان رولز کو تیاری کے مراحل میں ہیں، اور جیسے ہی وہ رولز تیار ہو جائیں گے جس میں تینوں مسلح افواج کو ایک سسٹم کے تحت چیف آف ڈیفنس فورسز کے تابع کیا جائے گا، تو وہ جیسے ہی رولز تیار ہو جائیں گے ان رولز کی تیاری کے بعد ہی چیف آف ڈیفنس فورسز کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا، یہ توقیر شاہ صاحب کا ماننا ہے۔ البتہ کل رات کو دوبارہ ایک نئی بحث کا آغاز ہو گیا۔ رات گئے ایک سوشل میڈیا پر پوسٹ آئی جس میں اس بات کا انکشاف کیا گیا کہ نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا، اور اس نوٹیفیکیشن کے جاری ہونے کی افواہ کے سامنے آنے کے بعد یہ بحث کا دوبارہ آغاز ہو گیا کہ اگر نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا ہے تو نوٹیفیکیشن کہاں پر ہے۔ زاہد گشکوری، اجمل جامی اور اس طرح کے مختلف جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں وہاں پر نوٹیفیکیشن کتھے پائیں، اس طرح کی گفتگو کا آغاز ہو گیا، اور یہ ایک دانستہ صورتحال ہے جو کریٹ کی جا رہی ہے مسلسل۔ اس میں ایک جانب عمران خان کی طرف سے جاری کیے جانے والے سوشل میڈیا بیان کا بھی بہت زیادہ اثر ہے، جس میں جو اہم ترین شخصیت ہے اسٹیبلشمنٹ کی ان کے اوپر تنقید کا نشانہ بنایا گیا، اور دوسری جانب یہ جو قیاس آرائیاں ہیں نوٹیفیکیشن کے نہ ہونے کی بنیاد پر مسلم لیگ نون کی طرف سے اس سارے معاملے کو برے طریقے سے مس ہینڈل کیا گیا۔ اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جناب تعلقات میں دراڑ نہیں ہے تو یہ بات مانی جا سکتی ہے، لیکن کھچاؤ ضرور ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور اس کھچاؤ کا خاتمہ کب اور کیسے ہوگا اس میں مسلم لیگ نون کی جو لیڈرشپ ہے اور خاص طور پر جو موجودہ حکومت ہے اس کے اوپر بہت زیادہ برڈن ہے، کیونکہ ایک کے بعد ایک مختلف بیانات آ رہے ہیں۔ خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب پروسیس میں ہے، نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے گا۔ توقیر شاہ صاحب کا بالکل مختلف ورژن سامنے آ رہا ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ مختلف بات کریں، تو ایک جو کلیئرٹی ہے گورنمنٹ کے رینکس میں وہ کافی حد تک اس میں کمی آ رہی ہے۔ بہتر یہ ہوتا کہ وزیر اعظم صاحب برطانیہ سے یا کل لاہور میں جب وہ لینڈ کر گئے تھے اس کے بعد ایک چھوٹا سا کسی بھی اپنے من چاہے جو ہے وہ اینکر کو بلاتے، اس کے ساتھ 2 منٹ کی گفتگو کرتے اور اس ایشو کو ریزالو کر دیا جاتا، لیکن کسی طرح کی وضاحت کا سامنے نہ آنا اور غیر یقینی صورتحال کو مسلسل برقرار رکھنا اور پھر فلر چھوڑ کے فیڈ بیک لینا، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ڈرائنگ رومز میں ہونے والی گفتگو
کو تقویت دیتی ہیں، اور اس کا ازالہ میرا خیال ہے کہ جلد از جلد ہی ہو جائے تو اچھا ہے، ادروائز جو صورتحال ہے وہ ذرا خراب ہونے کا احتمال پایا جاتا ہے۔ اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔